گشت کے آداب۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جب کبھی بھی دنیا میں بگاڑ آتا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے معصوم بندوں کو نبی بنا کر بھیجتے تھے، اور نبی دنیا میں آ کر ایک کے پاس جا کر دعوت دیتے تھے۔ تمام نبیوں نے دنیا میں آ کر ایک ہی محنت کی، لوگوں کلمہ کہہ لو کامیابی ہو جائیں گے۔ سب سے آخری میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے بھی یہی دعوت کا مبارک کام کی۔ مکے کے گلیوں میں، مینا کی گھاٹیوں میں، طائف کے میدان میں، مدینہ کے بازاروں میں جاتے اور دعوت دیتے۔ ایک کے پاس 70-80 مرتبہ گئے۔ یہ کام تمام نبیوں کی سنت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے۔ اس محنت کو لے کر ہم بھی گشت والا اعمال کرنا ہے۔ دین کے اندر گشت کا مقام ایسا ہے جیسا کہ بدن کے اندر ریڑھ کی ہڈی۔ یہ ام الاعمال ہے، اس کے ذریعے تمام اعمال زندہ ہوتے ہیں۔ جس بستی میں اللہ پاک عذاب بھیجنے کا ارادہ کر بھی لیتے ہیں، لیکن وہاں اگر 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عذاب کو روک لیا جاتا ہے۔ ایک مسجد آباد کرنے والے، دوسرا اللہ کے واسطے آپس میں محبت کرنے والے، تیسرا آخری راتوں میں استغفار کرنے والے۔ تو ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں، صرف اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اور مسجد کے آبادی کی فکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے کہنا سننے سے کوئی بندہ راہ راست پر آ گیا تو رات کو اٹھ کر رونے والا، استغفار کرنے والا بن گیا۔ اور اس کام سے چاہا بھی یہی جاتا ہے کہ اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانا ہے، اور اس لیے بے طلب بندوں کے پاس بے غرض بن کر جانا ہے، اور کمزور ایمان لے کر جانا ہے، قوی ایمان کی دعوت دینا ہے، تاکہ ہمارا ایمان بھی قوی ہو جائے۔ یہ کام صرف ثواب کے لیے یا وظیفے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کام ہمارا مقصد ہے۔ اس کام کو کرنے پر ہمیں کیا ملے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فضائل صرف اس لیے بتایا جاتا ہے کہ تاکہ ہمارے اندر کام کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک صبح ایک شام دنیا اور ہر چیز سے بہتر ہے۔ ایک قدم پر 700 قدم کا ثواب، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو 7 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بہت اونچا اعمال ہے، نبی والا اعمال ہے، اس لیے اس کے کچھ اصول اور آداب بھی ہیں۔ اگر اصول اور آداب کے ساتھ کام ہوگا اور مجاہدہ قربانی کے ساتھ ہوگا تو ہدایت وجود میں آئے گی۔ اس لیے سب سے پہلے گشت کے لیے 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کیا جائے، اور 4 اعمال کے ساتھ کیا جائے۔ ایک اعمال تو یہی بات جاری رہے گی، دوسرا اعمال دعا اور ذکر کا ہوگا، تیسرا اعمال استقبال کا ہوگا، چوتھا اعمال گشت کے لیے جماعت بستی میں جائے گی۔ تو بتاؤ اس عظیم کام کے لیے سب تیار ہیں؟ انشاءاللہ بتاؤ کتنے جماعتیں بنایا جائے، رہبر، متکلم اور امیر کون رہیں گے، دعا ذکر میں کون بیٹھیں گے، اور استقبال کے لیے کون رہے گا؟ جب طے ہو جائے تو بتائے۔ اچھا بھائی، اپنے اپنے کام سن لو، بات کرنے والا دنیا میں آنے کا مقصد بتائے، ایمان اور اعمال کی قیمت بتائے۔ اس طرح ساتھیوں کا ذہن بنا کر ذمہ دار سمجھے کہ تاکہ جب تقاضا آئے تو اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنے والے بنے۔ دعا اور ذکر کا جو اعمال ہے، یہ اعمال پاور ہاؤس جیسا ہے، اس کا جتنا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا، گشت میں جانے والی جماعت کا تعلق اللہ کی طرف سے اتنا ہی مدد ملے گی۔ اس لیے یہ ساتھی گشت میں جانے والی جماعت کی نصرت کے لیے دعا مانگے، یا تیسرا کلمے کا ورد کرے، اپنی انفرادی کوئی عمل نہ کرے۔ استقبال والی ساتھی کو چاہیے کہ دروازے پر جوتا یا چپل اتارنے کی جگہ کے قریب کھڑے رہے، اور آنے والے ساتھی کے خوشی سے استقبال کرے، اور فوراً استنجا اور وضو کرنے کی جگہ بتا دے۔ جب وضو سے فارغ ہو جائے تو نماز کے لیے پوچھے، ماشاءاللہ آپ تو نماز پڑھ لیے ہوں گے، اگر نہ ہو تو پڑھے، اور نماز ختم کرے تو اٹھنے سے پہلے مجلس
مجلس میں جہاں بات ہو رہی ہے اس میں بیٹھنے کی دعوت دے کر اسے مجلس تک پہنچا دے۔ چوتھا عمل، جو جماعت بستی میں گشت کے لیے جائے گی اس میں زیادہ سے زیادہ 10 آدمیوں جا سکتے ہیں، جس میں 2-4 ساتھی نائے ہو۔ اس 3 ساتھیوں کو طے کر لے۔ ایک رہبر جو مقامی ہو، بستی میں سب کو پہچانا ہو، نابالغ بچے کو رہبر نہ بنائے۔ دوسرا متکلم، تیسرا امیر۔ رہبر بھائی کا کام یہ ہے کہ جس بھائی کے گھر پر جماعت لے جائے اس بھائی کو اچھے نام سے بلائے، چاہے اس کے 99 برے کیوں نہ ہو، لیکن ایک اچھائی کہ وہ اپنا ایمان والا بھائی ہے، اسے احترام کرتے ہوئے بلائے۔ اور ایک ہے اللہ کے بندے، اللہ کے گھر سے اللہ کی بات لے کر آئے ہیں، اللہ کی بات بڑی، اللہ کی بات سن لو۔ اور اگر آ جائے تو مصافحہ کرے، اور پورا تیار نہ ہو یعنی جوتا چپل یا ٹوپی وغیرہ نہ پہنے تو پہنا کر، یا بچہ ہاتھ میں ہو تو اسے رکھوا کر پورا تیاری کر کے اس نیت سے ساتھی کا انشاءاللہ ہمارے ساتھ نقد مسجد آئیں گے، متکلم بھائی سے ملا دے۔ اگر 3 مرتبہ آواز دینے پر کوئی جواب نہ ملے تو آگے بڑھ جائے۔ اگر ترات کی آواز سنے تو کہو مسجد سے جماعت آئی ہے، کوئی مرد حضرات گھر میں ہو تو بھیجو، اگر نہ ہو تو آگے بڑھ جائے۔ مستورات سے اور کوئی بات نہ کرے۔ متکلم بھائی کا کام یہ ہے کہ آنے والے بھائی کے ساتھ مصافحہ کرے اور خیر خیریت پوچھے، اور تمام ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان والی قیمتی بات، ایمان اور اعمال کی طاقت بتائیے، اور خبر و حشر کی یاد دلائیے، فضیلت والا بات بتائیے۔ کامیابی ہے وہ بات کرنے والا جو مختصر بات کر کے اور ساتھیوں کو مسجد بھیج دے۔ اتنے کم بات بھی نہ کرے کہ اعلان ہو جائے، اور اتنی لمبی بات بھی نہ کرے بیان ہو جائے، اور بتائے کہ یہ سب محنت کرنے سے حاصل ہوگی، اور اس سلسلے میں ایک گشت والا محنت ہو رہی ہے، اور مسجد میں تفصیل سے بات ہو رہی ہے، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ اگر تیار ہو جائے تو ایک ساتھی کو اکرام کے طور پر اس ساتھی کر دے جائے تاکہ مسجد تک ان کو پہنچا دے۔ اگر کوئی اجور پیش کرے تو صحابہ کی قربانی بتا کر نقد مسجد میں لانے کی کوشش کرے۔ اگر پھر بھی عذر پیش کرے، کہا کہ انشاءاللہ میں نماز میں پہنچتا ہوں، تو اس کو فکر مند بنا کر چھوڑ دے، جلدی سے فارغ ہو کر کو ملنے جلنے والوں کو بھی لے کر مسجد میں پہنچ جائے، اور نماز کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھنا، انشاءاللہ ایمان اور یقین کی بات ہوگی۔ امیر کا کام یہ ہے کہ جب جماعت کو مسجد سے لے کر نکلے تو گشت کے مناسبت سے مختصر دعا کرتے ہوئے اللہ کی مدد مانگتے ہوئے نکلے، کیونکہ صرف ہمارا کہنا اور سننے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب مسجد سے نکلے تو ساتھیوں کو ایک کنارے سے چلائے، راستے میں تکلیف دینے والی چیز پڑی ہو تو اس کو ہٹاتے ہوئے چلے، دل میں اللہ کا ذکر ہو، گلیوں میں تیسرا کلمہ پڑھے، اور بازار میں گزرے تو چوتھا کلمہ پڑھے، دل میں یہ فکر ہو کہ کس طرح تمام انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، اور نظر اتنا نیچے بھی نہ ہو کہ جان کا خطرہ ہو جائے، اور اتنا اونچا بھی نہ ہو جائے کہ ایمان کا خطرہ ہو جائے، بلکہ درمیانی نظر ہو، جس طرح قیام کے حالات میں ہوتی ہے۔ ایک گشت جو نماز کی باہر کی زندگی مشق ہے، امیر کی اطاعت اور زبان پہ ذکر، دل میں آخرت کی فکر، نیچے نظر، ادھر ادھر نہ جھکنا، بات چیت نہ کرنا، صرف متکلم کی بات یعنی قرات سنے، اور آخری میں استغفار کرنا، 24 گھنٹے ہماری اس طرح گزرنا، اس کی یہ مشق ہے۔ اگر کوئی ساتھی ذکر سے غافل ہو تو اس کے قریب جا کر ذرا اونچی آواز سے ذکر کرے تاکہ وہ بھی ذکر کرنے والا بن جائے۔ جب کسی کے گھر پر جائے تو فرد کا لحاظہ جب کسی گھر کے پر جائے تو پردے کا لحاظہ کرتے ہوئے ایک طرف کھڑے رہے، اور رہبر بھائی کے سوا کوئی ساتھی آواز نہ دے، اور متکلم کے سوا اور کوئی بات نہ کرے۔ اگر ضرورت ہوئی تو امیر بات کر سکتا ہے۔ جو ساتھی نقد تیار ہو جائے اسے مسجد میں بھیج دے، گشت میں نہ جوڑے، کیونکہ ان کے ادب نہیں سننا ہے۔ اگر کوئی بے اصول ہو جائے تو کام میں نقصان ہوگا، اس لیے گشت وہی لوگ کرے جو مسجد سے گشت کے آداب سن کے آئے ہیں۔ پھر بھی اگر بے اصول
وصول ہو جائے تو راستے کے ایک کنارے پر سب کو جوڑ کر پھر سے آداب بیان کیا جائے، اس طرح کہ کسی کو پتہ چلے پائے کہ بے اصول کسی ساتھی سے ہوئے ہی، اس کے بعد گشت شروع کرے۔ اگر دوسری بار بے اصول ہو جائے تو پھر اس طرح کرے، پھر تیسری مرتبہ بے اصول ہو جائے تو اس جگہ پر گشت کو بند کرے اور جماعت کو مسجد میں لے آئے۔ جب بھی گشت ختم کرے واپس آئے تو مسجد کے قریب پہنچ کر سب کو جوڑ لے، جہاں پر گشت ختم ہوا وہاں پر نہ جوڑے، اور بتائے کہ یہ بہت اونچا کام تھا، ہم سے اس کا حق ادا نہ ہو سکا، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور سب سے یہ ارادہ کرائے کہ انشاءاللہ آئندہ اس سے بہتر طریقے پر اصول کے ساتھ گشت کرنے کی کوشش کریں گے، اور ندامت کے ساتھ استغفار پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہو، اور جہاں پر بات ہو رہی ہے سب ساتھی وہاں جڑ جائے، اور بات کرنے والے کو چاہیے کہ اذان سے 10 منٹ پہلے بات ختم کرے، اور کہو ماشاءاللہ، نماز کے بعد بھی بات ہوں گی، مختصر سنت وغیرہ پڑھ کر سب جڑ جائے، اور دوسری کوئی بھی جوڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اب ضرورت سے فارغ ہو کر خصوصاً جو ساتھی گشت میں گئے تھے وہ دعا میں لگ جائے، اور جس ساتھی کے پاس گئے تھے اس کے لیے اگر نام یاد ہو تو نام لے کر ہدایت کی دعا کرے۔ اس طرح اصول کے ساتھ گشت کریں گے تو گشت قبول ہوگا، اور اگر گشت قبول ہو جائے تو اس کے بعد جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہو جائے گی، اور دعا قبول ہو جائے تو ہدایت پھیلے گی۔ چاہیے کہ کام کم ہو لیکن اصول کے ساتھ ہو، اور ہمارے بڑوں کی منشا مطابق اللہ ہم سب کو اصول کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔